حضرات صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے واقعات کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں بڑے اہم اسباق زندگی کے ان میں سے ملتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں اور اس درجے کے صحابی ہیں کہ یہ ان چند افراد کے اندر شامل ہیں جن کو وحی کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے اور سب سے پہلے وحی سنایا کرتے تھے، اور یہ اور دیگر حضرات اس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ گزر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو ملے۔ انہوں نے پوچھا، یا حنظلہ کیف انت، حنظلہ کیا حال ہے؟ یہ بڑے متفکر تھے، کہنے لگے کہ میرا کیا حال ہوگا، مجھے تو لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، مجھے تو اپنے اوپر نفاق کا خوف ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تم کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کیفیت کچھ اور ہوتی، دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ جنت اور جہنم میرے سامنے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی، اس کا جذبہ وہ ناقابل بیان ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے ہم اٹھ جائیں تو پھر یہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ گھر میں جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، کاروبار کی جگہ میں جاتے ہیں تو وہاں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہی تو نفاق ہے کہ آپ علیہ السلام کی محفل میں، آپ علیہ السلام کے پاس حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ یہی تو نفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیفیت کچھ اور ہے، اور جب ہم وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مصروف ہوتے ہیں، کاروبار میں، دنیا داری میں لگتے ہیں، تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے سے ایمان کی حالت میں انسان کا جو ایمان جس درجے پر پہنچتا ہے یا پہنچتا تھا، وہ بعد والوں کے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، ساری زندگی محنت کوشش کرتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، تذکرے کرتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، وہ ایمانی کیفیت بن ہی نہیں سکتی۔ یہ تو بالکل واضح سی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی۔ تو دونوں حضرات فکر مند ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ نافق حنظلہ، اے اللہ کے رسول، حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب تفسیر پوچھی تو انہوں نے یہ ساری بات بتلائی۔ اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حنظلہ، اگر وہ کیفیت جو میری محفل میں میرے سامنے بیٹھ کر تمہاری ہوتی ہے،
وہ ہر وقت باقی رہے تو فرشتے بستروں پر تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگے، راستوں پر چلتے ہوئے تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن اے حنظلہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوگی، ہر وقت یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اب یہ واقعہ ہے صحابہ کرام کا، اس میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے وہ ایک دو باتیں ذکر کرتا ہوں، ویسے تو اس میں بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کو فردن فردن بھی آپ علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی، اور اجتماعی طور پر بھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خوشخبری دی کہ ان تمام سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بھی دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو جن کا یہ مقام اور یہ مرتبہ تھا، اب دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آپ شان دیکھ لیں کہ انبیاء کرام کے بعد اہل السنہ والجماعت کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل ترین ہستی ہیں، اور آپ علیہ السلام اپنے موجودگی میں مصلح کے اوپر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا فرما رہے ہیں اپنا نائب بنانے، تو وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ کہیں میں بھی منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان حضرات کو جنت کی خوشخبریاں ان حضرات کو جنت کی خوشخبریاں لے لینے کے باوجود ایک فکر دامن گیر تھا، ہر وقت ایک کھٹکا لگا ہوا تھا، ہر وقت دل کے اندر ایک خلش تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منافقین میں چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا یہ جو عمل ہے یہ نفاق بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال مردود ہو جائیں۔ لہذا دیکھیں کہ واقعات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دے دی، سونے چاندی کے اور خزانوں کے ڈھیر لگ گئے، صحابہ پریشان ہیں، موقع خوشی کا ہے وہ پریشان ہے۔ ہمارے پاس مال آ جائے نا تو ہم اس اعتبار سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا۔ دیکھیں مال اللہ کی نعمت ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جب دیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ لیکن میں صرف سوچ بتا رہا ہوں کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ مل جائے تو بس اللہ تعالیٰ خوش ہیں، حالانکہ پیسے کا ملنا، دنیا کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ سے پیسہ دنیا کے اندر وہ کفار کے پاس رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے منکرین ہیں اور جو نافرمان ہیں ان کے پاس زیادہ رہا ہے۔ آپ انبیاء کرام میں سے دیکھ لیں کتنے انبیاء کرام ہیں جن کو بادشاہت ملی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اس کے علاوہ آپ کون سے نبی کو جانتے ہیں کہ جن کے پاس بادشاہت تھی، جن کے پاس سلطنت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ سلطنت اور بادشاہت وہ فرعون کے پاس تھی، اور اسی طرح واقعات ذہن میں لاتے جائیں تو آپ کو ملے گا کہ سلطنت نہیں تھی۔ اور جیسے کہ اسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بدأ غریبا وسیعود غریبا، اسلام ایک اجنبی حالت کے اندر دنیا کے اندر وجود میں آیا تھا، یعنی غریب لوگ اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے، کمزور لوگوں نے اس کو اختیار کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت دی، اسلام پھیل گیا، وسیعود غریبا، ان قریب پھر اسلام کی یہی حالت ہو جائے گی کہ کچھ لوگ، تھوڑے سے لوگ، غریب لوگ، کمزور لوگ، ناتواں لوگ وہ اسلام کے نام لیوا ہوں گے اور اسلام دنیا سے مٹ گئے، اور پھر دھیرے دھیرے ان لوگوں سے بھی اسلام ختم ہو جائے گا، اور ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا جس ایمان والے کو لگے گی اس کی روح قبض کر لے گی، اور سارے ایمان والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ
قیامت قائم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کسی بھی صاحب ایمان کے اوپر قیامت کی ہولناکیاں واقع نہیں ہوں گی، کسی مسلمان کے اوپر قیامت کی ہولناکیاں طاری نہیں ہوں گی۔ کوئی مسلمان ان کیفیات کو نہیں دیکھے گا جو قیامت کی ابتدائی وقت کی ہوں گی۔ سب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے بلا لیں گے، صرف کفار رہ جائیں گے۔ قیامت قائم ہوگی صرف کافروں پر، جیسے کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اندر کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ حضرات صحابہ کرام جن کو خوشخبریاں ملی ہیں، تو میں بات کر رہا تھا کہ پیسے کا ملنا کوئی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی نعمت ہے، اتنی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دنیا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ کشتی کے لیے پانی کی حیثیت۔ اب پانی کے بغیر کشتی تو نہیں چلتی۔ ہماری زندگی کی کشتی بھی دنیا اور ان کی چیزوں اور اعمال و اسباب کے بغیر نہیں چل سکتی۔ لیکن جیسے دریا یا سمندر کا پانی کشتی میں داخل نہیں ہوتا، البتہ کشتی اس کے اوپر چلتی رہتی، اور جب تک چلتی رہتی ہے جب تک پانی اندر نہ آئے، اور اگر پانی آنا شروع ہو جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بس یہی مثال ہے ہماری بھی کہ ہم نے اس دنیا کو اپنے دل میں نہیں آنے دینا، باہر باہر رکھنا ہے، دل سے دل نہیں لگانا۔ ان گھروں سے، ان در و دیوار سے، ان گاڑی بنگلوں سے، اس دنیا کی چیزوں سے دل نہیں لگانا۔ جیسے آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ایک جگہ رہے، پھر کسی وجہ سے آپ نے مکان بدلا، دوسری جگہ آ گئے، یا بہت سارے لوگ جاب کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، یا آپ پی ایف کے اندر ہیں تو ایک علاقے میں، پھر دوسرے علاقے میں، پھر تیسری جگہ میں، تو آپ کسی بھی مکان سے دل نہیں لگا رہے ہو۔ آپ سفر میں ہیں، آپ ایک جگہ رکتے ہیں، ایک ہوٹل پر رکتے ہیں، چائے پانی کرتے ہیں، پھر آپ کچھ گھنٹے سفر کرتے ہیں، پھر رکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر کوئی آپ چائے پانی لیتے ہیں، تو آپ کسی بھی جگہ سے دل نہیں لگاتے۔ ہاں بس آپ کو یاد ہوتا ہے کہ یہاں بھی رکے تھے، یہاں سے بھی ضرورت پوری کی تھی، وہاں سے بھی کی تھی۔ بس یہ ہے کہ دنیا اللہ کی نعمت ہے، اس کے بغیر تو ہماری دنیا کی کشتی نہیں چلے گی، زندگی کی کشتی نہیں چلے گی۔ لیکن کسی بھی چیز سے ایسے دل نہ لگاؤ کہ وہ چھوٹنے پر ہم پریشان ہو۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام جو مقدس ہستیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کتنی مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنی، یعنی عشرہ مبشرہ میں آپ الگ سے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کیا پریشان ہیں کہ جی کہیں ابو بکر منافق تو نہیں ہو گئے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہیں حنظلہ منافق تو نہیں ہو گئے۔ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اعمال پر مطمئن نہ ہو، کبھی بھی کسی حالت پر مطمئن نہ ہو، بس جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے، بس ہمارے لیے جنت پکی۔ میں اپنے چند احباب کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے دل میں نا ہر وقت ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزے رکھ لینا، صرف عبادات اور ان چیزوں کی پابندی کر لینا یہ تو کافی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا تو نہیں کیا تھا۔ اگر اتنا ہی کرنا ہوتا تو اہل مکہ سے جھگڑا کس بات کا؟ اہل مکہ سے جھگڑا تو یہ تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا بھیجا ہوا نظام اور سسٹم سارے نظاموں پر غالب ہوگا، یہ تھا مقصد۔ آپ دیکھ لیں جنگیں کس لیے تھی؟ اس لیے تھی کہ نمازوں کا مسئلہ تھا، وہ نمازیں نہیں پڑھنے دے رہے تھے، اس لیے نہیں تھی جنگیں، وہ اس لیے تھی کہ مسلمان، اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر سسٹم اور نظام چلے گا تو اسلام کا چلے گا، اور اگر کوئی دوسرا ہے تو اس کو اسلام کے نظام کے تحت رہنا ہوگا۔ یہود بھی تھے تو وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہ رہے تھے، اوپر ہو کر نہیں رہ سکتے۔
اسلام یہ نہیں کہتا کہ زبردستی کسی کو مسلمان کرو، تلوار کے زور پر کبھی بھی اسلام نہیں آیا، اور کبھی بھی اسلام نے یہ کوشش نہیں کی کہ تلوار کے زور پر کسی کو کلمہ پڑھایا۔ لیکن جو بھی رہے گا وہ اسلام کے ماتحت رہے گا، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو نہ ہو، وہ اگر اسلامی سلطنت میں رہنا چاہتے تو بالکل رہے، اسلام ان کو نہیں روکتا نہ نکالتا ہے، ان کے لیے عبادت گاہیں بھی الاؤ کرتا ہے، ان کا جو اپنا شرعی سسٹم ہے اس کے مطابق وہ اپنے فیصلے ہماری عدالتوں سے چاہتے ہیں تو وہ کروا سکتے ہیں، کروا لیں، لیکن وہ جو نظام اور سسٹم ہوگا اوپر وہ اسلام کا ہوگا، اسی چھتری کے نیچے رہے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ تو ہم اگر صرف نمازیں پڑھ کر مطمئن ہو جائیں، صرف روزے رکھ کر مطمئن ہو جائیں، صرف تسبیح تلاوت کر کے مطمئن ہو جائیں تو یہ ہماری بھول ہے، یہاں تک تو کام نہیں رکتا۔ تو اس لیے ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام اور سسٹم وہ نافذ ہو اپنی اصل شکل و صورت کے اندر۔ اس کے لیے میرے ذمے جو ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں۔ تو اس کے لیے تو ساری زندگی بھی ناکافی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے تو اس میں اسلامی نظام کو قائم کیا ہے، تو اسلامی نظام کا قائم ہونا اور پھر بقیہ سلطنتیں وہ اسلامی سسٹم کے ماتحت آنا، یہ مقصود ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، صرف نماز روزوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہی جھگڑا کفار کا تھا، یہی جھگڑا آج کے باطل کا اسلام سے۔ یقین جانیں اہل باطل کو نہ ہماری نمازوں سے تکلیف ہے، نہ ہماری تلاوت سے تکلیف ہے، نہ ہمارے روزوں سے تکلیف ہے۔ آپ خود بتائیں، جو عیسائی ممالک ہیں کیا وہاں مساجد نہیں ہیں؟ مسلمان وہاں ان کے گرجے خرید کر مسجدیں بنا رہے ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ کہتے ہیں بنا لو، بلکہ وہ خود آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایئرپورٹ بنائے ہوئے ہیں، اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں، تو وہ خود ایک جگہ مقرر کر دیتے ہیں کہ جی یہاں اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو یہاں پڑھ لیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہماری نمازوں سے۔ وائٹ ہاؤس کے اندر افطاریاں دے رہے ہوتے ہیں، بھی آئیں آپ کو افطار پارٹی دیتے ہیں، مسلمانوں کو بلا رہے ہیں، افطار پارٹیاں وائٹ ہاؤس میں ہو رہی۔ ان کو ہمارے روزوں سے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو ہماری تلاوت سے کوئی سروکار نہیں، ان کو اگر مسئلہ ہے تو اسلام کے سسٹم سے ہے، نظام سے، اسلامی سسٹم کی تکلیف ہے۔ اگر اسلامی سسٹم سمندروں پار کسی جگہ پر قائم ہونے کی کوشش کوئی کرے گا تو وہ وہاں سے آئیں گے، اپنے ساتھ 52 ممالک کو ملائیں گے اور پھر وہاں بمباریاں شروع کر دیں گے، کوئی بھی بہانہ بنا کر، کیونکہ ان کو اسلام کا سسٹم کسی بھی صورت میں قبول نہیں۔ یہ رول ہے۔ تو پھر ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں صرف نمازوں پر؟ تو اس واقعے سے، صحابہ کرام کے اس واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا۔ صحابہ کرام جنت کی خوشخبریاں لے کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہمیں ڈر ہے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے کوئی خوشخبری نہیں دی جنتی ہونے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہماری نمازیں قبول بھی ہیں یا نہیں، ہم مطمئن پھر رہے، بس سب کچھ ٹھیک ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندریرا می تراشو می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، یہ شعر اس سارے واقعے کی شرح کر رہا ہے، یا اس کا جو لب لباب اور مقصود ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک تم اس فکر کے اندر لگے رہو، اپنے دل کے اندر جھانک تانک کے اندر لگے رہو، اور دل کے اندر مرتے دم تک تمہاری یہ خلش اور تمہارے یہ کھٹک باقی رہے کہ پتہ نہیں میری یہ عبادات قبول بھی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میری نجات ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ خلش کا باقی رہنا ایمان کی علامت، کیونکہ ایمان دو کیفیتوں کا نام ہے، یہ یوں کہہ لیں 2 حالتوں کی درمیانی کیفیت کا نام، امید اور خوف۔ امید ہو اللہ کی رحمت سے اور خوف ہو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، ان دونوں کیفیتوں کا ملا جلا جو ایک مرکب ہے یا ایک حالت ہے، اس کا نام ایمان۔ ہاں، جوانی کی حالت میں خوف غالب ہو تاکہ انسان گناہ سے بچے، اور بڑھاپے کی حالت میں امید غالب ہو تاکہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہو۔ تو
حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ ہستیاں جا رہی ہیں آپ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول ہمیں ڈر ہے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے، آپ کی محفل میں کیفیت اور ہے، گھر میں جب جاتے ہیں تو کیفیت اور ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی فکر مند رہیں، ہم بھی تاک جھانک کرتے رہیں، کہیں ہمارے اعمال کے اندر ریاکاری تو نہیں آ رہی، کہیں ہم نمازوں کے یا عبادات کے عادی تو نہیں ہوگی، مطلب یہ ہماری عادت تو نہیں بن گئی کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ آٹو مشین ہے، بس خود ہی ہماری زبان کے اوپر وہ مخصوص صورتیں وہ جاری ہو جاتی ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم شروع ہو جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ شروع ہو جاتا ہے، نہ ہماری توجہ نہ ہمارا دھیان، پوری نماز پڑھ لی ایک دفعہ بھی اللہ کا دھیان نہیں آیا۔ ہماری تو پتہ نہیں کتنی نمازیں ایسی ہیں کہ پوری نمازیں ہماری گزر گئی، ایک دفعہ بھی اللہ کا دھیان نہیں آیا۔ مجھے بتائیں ایسی نمازیں کیا نماز؟ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، اور مسلسل پریشان رہ کر ان کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں صحابہ کرام کے اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے، میں واقعے کی طرف پھر اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم تو منافق ہو گئے، آپ کی مجلس میں اور کیفیت ہوتی ہے، گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، گھرداری کے اندر لگتے ہیں، دنیا داری میں لگتے ہیں، تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تسلی رکھو، اگر یہ کیفیت ہر وقت رہے تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگیں، یہ کیفیت کبھی کبھی بنے گی۔ تو دوسرا سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو قلبی کیفیات ہوتی ہیں یہ انسان کے بس کی بات نہیں، اور ان کو پیدا کرنا مطلوب نہیں، یعنی ہم سے مطالبہ نہیں۔ ہاں پیدا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم سے ان کا مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ظاہری طور پر جو اعمال ہیں اس کی ہم مکلف بنا دیے گئے ہیں، چاہے وہ ہمارے ظاہری جسم سے وہ ادا ہو رہے ہوں، چاہے ہمارے دل سے ادا ہو رہے ہوں، یعنی اچھی نیت کرنا یہ دل کا عمل ہے، کسی سے بدگمانی نہ کرنا، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو دل کے اعمال ہے، باطن کے اعمال ہے، اسی طرح ظاہر کے اعمال ہے، ان کو ٹھیک ٹھیک بجا لانا ہم اس کے مکلف ہے۔ ہم یہ کرتے رہیں، یہ کرنے کے بعد دل کی وہ کیفیت بنتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں۔ اسی کو مقصود بنا لینا کہ جی دل کی کیفیت اگر نہیں بن رہی تو پھر مقصود حاصل نہیں ہو رہا، یہ غلط۔ ہم ظاہر کے مکلف ہوتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس چیز کا مکلف بنایا ہے جس کی طاقت ہمارے اندر۔ دلوں کو بدلنا، یہ دلوں کی کیفیت کو بدلنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک کام ہمارے بس میں ہے کہ ہم اکثر و بیشتر اپنے رب کا ذکر کریں اور اپنے دل کی توجہ کو اللہ کی طرف وہ مبذول کروا کر رکھیں۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیں، جیسے کمپاس ہوتا ہے نا، کمپاس کی سوئی شمال کی جانب ہی ہوتی ہے۔ اب کمپاس کو آپ جتنا مرضی گھما لیں، اس کی جو سوئی ہے وہ ادھر ہی ٹکی رہے گی، اس نے نہیں باز آنا، اس نے شمال نہیں چھوڑنا۔ یا اگر قبلہ کی طرف وہ سیٹ ہے تو آپ جتنا مرضی کمپاس کو گھما لیں، ہلا لیں اور مختلف جگہوں پر رکھ لیں، وہ سوئی ادھر ہی ٹکے گی۔ تو یہ کیفیت ہمارے دل کی ہونی چاہیے کہ ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ ہمارے کام کر رہے ہوں، جو بھی ہماری دنیا داری ہے، جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں، اسلام ضرورتوں سے نہیں روکتا، اسلام دنیا داری سے نہیں روکتا، لیکن اسلام کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، ہر وقت مراقبے میں ڈوب جائیں، ہر وقت آپ ایسے مراقبہ کر رہے ہوں کہ دنیا اور دنیا مافیہا سے آپ بالکل ہی کٹ جائیں اور ان کی طرف دھیان بھی آپ کا نہ رہے۔ یہ اسلام ہم سے نہیں چاہتا۔ ہاں اگر کچھ بزرگوں کی یہ کیفیتیں رہی ہیں اور ان کے واقعات ہیں
تو وہ غیر اختیاری ان کی حالتیں تھیں۔ اب دیکھیں کہ سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے پیر تو وہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وحی کو وصول کر رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں، امت کو دین پہنچا رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر رو رہے ہیں، تہجد میں پاؤں مبارک پر ورم آ رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ بھی لگا رہے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ دل لگی بھی کر رہے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو سینے پر بٹھا کر، کبھی کمر پر بٹھا کر کھیل بھی رہے ہیں، کبھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام ان کو پکڑنے کے لیے آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پکڑو پکڑو پکڑو۔ تو ادھر آپ دیکھیں امام الانبیاء، اللہ سے ہم کلام، جبریل علیہ السلام سے ہم کلام، امت کو دین کی تربیت اور دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اہل خانہ کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام دل لگی کر رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی آپ کھیل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن مقصود کیا ہے کہ آپ کی کوئی بھی حالت ہو، آپ کے جو دل کی سوئی ہے وہ اللہ کی طرف رہے، اور آپ جتنے بھی اعمال ہیں آپ کے، آپ جتنے بھی حالات ہیں اور جتنے بھی آپ کی ضروریات ہیں، آپ اس میں بھی لگے رہیں۔ تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ سب چیزوں کو چھوڑ دو، ہاں جو فرائض ہیں اس میں کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی کسی کو مطلب اختیار نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، فرائض تو فرائض ہیں۔ جب فرائض کا معاملہ آتا تھا اذان ہو جاتی تھی، آپ علیہ السلام گھر بیٹھے ہیں تو آپ علیہ السلام کی کیفیت ایسے ہو جاتی تھی جیسے کہ اہل خانوں کو پہچانتے ہی نہیں، اجنبی ہو جاتے، فوری طور پر نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا، اب تو بس یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں۔ تو جو فرائض ہیں اس کے اندر تو کوئی معافی نہیں، کسی کو بھی معافی نہیں، کسی کا استثناء نہیں۔ بقیہ جو اعمال ہیں اس کے اندر دل اللہ کی طرف رہے، اور جتنے بھی ہمارے کام کاج ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، ہاں دل کی کیفیت کا بننا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا کہ جی یہ زبان کا ذکر کون سا ذکر ہے، اصل ذکر تو دل کا ہوتا ہے۔ بھئی پہلے زبان پر جاری ہوگا پھر دل میں اترے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہم جس چیز کے مکلف ہیں ہم وہ کریں گے، اور اب جو ہماری بس کی بات نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، ان کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں تو وہ عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ ہمارے قریب ہے، کیونکہ وہ حضرات دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر، دنیا سے بیزار ہو کر وہ اعمال میں نہیں لگے تھے، وہ کاروبار بھی کر رہے تھے، وہ تجارت بھی کر رہے تھے، وہ کاشتکاری بھی کر رہے تھے، وہ سارے کام بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دین بھی سیکھ رہے تھے اور دین کو پھیلا بھی رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کے دست و بازو بھی بنے ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت کا بھاری بوجھ ان کے کندھوں پر پڑا، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو اگلے دن انہوں نے چادریں کندھے پر ڈالی ہوئی ہیں اور بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟ فرمان لگے کہ یہ تجارت کے لیے، میں تجارت کرتا ہوں، بازار جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ذمے تو مسلمانوں کی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، تو اس کو آپ کیسے نبھائیں گے؟ تو فرمانے لگے کہ پھر اہل خانہ کا انتظام کہاں سے کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آئیے ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جن کو آپ علیہ السلام نے امین حاضر الامہ کا لقب دیا ہے، اور ان سے بات کر کے بیت المال سے آپ کے لیے کوئی مشاہرہ مقرر کروا لیتے ہیں، یعنی تنخواہ مقرر کروا لیتے ہیں۔ اور پھر وہ تنخواہ مقرر ہوئی، اور وہ بہت معمولی سی انہوں نے اپنے لیے مقرر کروائی تھی۔ تو بہرحال یہ دیکھیں کہ وہ حضرات دین کے اندر بھی مکمل تھے
اور اپنے جو دنیاوی معاملات تھے اس کو بھی نمٹا رہے تھے اور ان کو بھی ساتھ لے کر چل رہے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے، محلے کی بچی نے کہا کہ اب حضرت ابو بکر ہمیں کہاں دودھ دوہ کر دیں گے، اب تو وہ مسلمانوں کے امیر بن چکے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگرچہ میرے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، لیکن جو کام میں اس سے پہلے کر رہا تھا وہ اب بھی کروں گا۔ اور برتن منگوایا اور بکری کا دودھ دوہنے لگے، اور پھر مذاق کے طور پر فرمانے لگے کہ بتاؤ جھاگ والا نکالوں یا بغیر جھاگ کے نکالوں۔ تو دیکھیں کہ ان حضرات کی زندگیاں ہم پڑھیں کہ وہ دینداری کے اندر بھی مکمل تھے اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم تو دین کے اندر آگے رہے نہ دنیا کے اندر آگے رہے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، دونوں چیزیں گئی ہمارے۔ اب اگر تیل ڈھونڈنا ہو تو پھر بھی ہم باہر کے محتاج ہیں، اب اگر سونا ڈھونڈنا ہو تو پھر بھی باہر کے محتاج ہیں، سونا ڈھونڈنے کے بعد اس کی صفائی کرنی ہو پھر بھی باہر کے محتاج، ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم فکر مند رہیں، ہم کبھی بھی بے فکرے نہ ہوں، اپنے دل کی طرف متوجہ رہیں، اپنے دل کی طرف جھانک تانک کرتے رہیں، اور دل کے اندر یہ خلش اور کھٹک ہمیشہ باقی رہے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور اپنے اعمال کو